صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ مسجد اقصیٰ کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے، بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصیٰ آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے دو ٹوک کہا، آنا ابغی عمارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے، مجھے تو نئی بیوی چاہیے، مجھے نئی گاڑی چاہیے، باقی حکومت کا کام ہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ جب وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر میدان عمل میں اترنے والے جب وہ یہ بات کرنے لگ جائیں گے تو یہودی دلیر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم امہ کے اندر بیداری پیدا نہیں ہو رہی، مسجد اقصیٰ کتنے عرصے سے ہمارے قبضے میں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، لہذا اب ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرو تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بوسنیا، چچینیا، عراق اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر ہماری خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، ان کی عصمت پامال کی گئی، لیکن مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ اس چیز نے بھی ان کو دلیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں، بلکہ برطانوی حکومت کے ساتھ بعض شہزادوں کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو فلمز موجود ہیں، اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امہ کے جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے ہیں، لہذا جو عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے وہ اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے سر میدان آنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ متاع زندگی کو ہی عزیز سمجھا کرتا ہے۔ ہمارا باہمی افتراق و انتشار یہ ان کو دلیر کرتا ہے، اور انہوں نے ہمارے اندر طرح طرح کی افتراق اور انتشار کے بیج بوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ، اس نے جب سلطنت عثمانیوں کو توڑا اور وطنیت کے نام سے انہوں نے قوموں کو تقسیم کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپس میں قریب ہو گئے، تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے اندر ایسے اختلاف پیدا کرتا جس سے یہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے، تو یہ ایسے اختلاف تھے کہ صدیوں یہ اختلاف ان کے ختم نہ ہوتے۔ میں نے وہ جو صلاحیت وہاں ضائع کی، کاش کہ میں فرقہ واریت ان کے اندر داخل کر کے ان کو باہم آپس میں تقسیم کر دیتا، پھر کبھی بھی نہ جڑ سکتے۔ اس وقت بر صغیر دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، پھر انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا۔ یہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، اور یہ ایک ایسا دردناک دکھڑا ہے کہ جس نے ہماری امت کو چاٹ لیا ہے۔ حال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مدارس اجاڑے جا رہے تھے، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی جا رہی تھی، جزیرہ انڈمان میں علماء کو پھانسی گھاٹوں میں لٹکایا جا رہا تھا، اور علماء مذہبی لوگوں کو ملازمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ اگر اس دور میں وائس رائے ہند ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی عالم دین کو 600 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہو تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کو تنخواہ کیا حدیث پڑھانے کی دیتے تھے یا ان کے پس پردہ کوئی اور کام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جبہ و دستار والے لوگوں کو خریدا اور پھر امت میں تشدد اور تفریق کے بوجھ بوئے۔ اور یہ وہ دکھڑا ہے، اقبال تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہتا رہا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ امت کے اندر جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ لکھنے والے کو پیغمبر نہیں عام مولوی ہیں، وہ جرأت کا مظاہرہ کرے اور بیچ چوراہے کے رکھ کے ان کتابوں کو آگ لگا دے اور بریت کا اظہار کرے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کی مثلیت کا قائل کل تھا ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں، اگر کوئی آج خاکے تراشتا ہے تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔
اگر حضور کے ناموس سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہم ان کی نہیں مانتے، ہم مثلیت کے قائل نہیں ہیں، ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے۔ خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ثانی دور کی بات، سایہ بھی نہیں تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا سر استنار وجہہ، اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا۔ تو ایسا حسین پیکر تراشا، ایسا حسین نبی کہ کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں۔ یہودی دن رات اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی، انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ مایوسیوں کے دور میں، یہ پریشانیوں کے دور میں، جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں، جبکہ دل اداس ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے، اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 18,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مغرب کے چرچ اجڑ گئے ہیں،